تو یہ مقام ابراہیم جو ہے یہ آپ سب جانتے ہیں، جو گئے بار بار دیکھا، اللہ کرے جو نہیں گئے وہ بھی جائیں، ہم بھی بار بار دیکھیں، اور کبھی اب اس نیت سے جانا کہ میں ان پتھروں سے پوچھوں گا، میں ان پتھروں کے پاس بیٹھوں گا، میں ان سے باتیں کروں گا، میں ان سے کہوں گا کہ مجھے بھی بتاؤ تم نے کیا دیکھا تھا۔ یہ پتھر اگر ان کی سنتے تھے تو ان کے غلاموں کی بھی سنیں گے، اگر ان سے کلام کرتے تھے تو ان کے غلاموں سے بھی کلام کریں گے۔ یہ کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں یہ دو سگے بھائی جیسے ہوتے ہیں نا، توام، یعنی جن کو جڑوا بھائی کہتے ہیں، یہ حجر اسود اور یہ مقام ابراہیم۔ یہ امام جادی سیوطی نے تفسیر در منصور میں روایت ہے کہ یہ ایسے ہیں جیسے جڑواں بھائی ہوتے ہیں۔ یہ جب آئے تھے دونوں تو یہ کیا تھے؟ یہ جنت کے یاقوت تھے۔ فرمایا اگر ان کو مشرک ہاتھ نہ لگاتے، حائضہ عورتیں ہاتھ نہ لگاتی، اگر ہمارے یہ گناہ نہ چوستے تو یہ آج بھی دونوں پتھر پوری کائنات میں چاند سے زیادہ روشنی دے رہے ہوتے۔ تو یہ رب کریم نے اپنی طرف سے جنتوں سے بھیجے۔ تو جب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ خانہ کعبہ بنا رہے تھے تو جب دیواریں تھوڑی اونچی ہوئیں تو آج تو کرینیں آ گئیں، پہلے گوئیں ہوتی تھی، پہلے اس کے بعد اور چیزیں ہوتی تھی، اور گھر بھی چھوٹے چھوٹے بنتے تھے، اتنے بڑے اونچے گھر نہیں بنتے تھے۔ خانہ کعبہ جب بنا تو یہ بڑا اونچا تھا، اس وقت یہ گھر اتنے اونچے نہیں بنتے تھے۔ اب کیسے کریں کہ جب وہ اونچی ہوئی تو فرمایا ایک امانت ہے، وہی حجر جو ہے یعنی مقام ابراہیم۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ حضرت سیدنا اسماعیل کو لے کے آؤ۔ بعض روایتوں میں کہ وہ خود بولا کہ اسماعیل علیہ السلام میں یہاں ہوں، بعد میں ہے کہ یہ بہت بڑا تھا، لیکن جب حضرت ابراہیم نے پکڑا تو چھوٹا سا ہو گیا۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ آپ دیکھ کے واپس آئے، دو چار آپ پتھر لائے، حضرت ابراہیم نے کہا یہ نہیں ہے، یہ نہیں۔ جب واپس آئے ایک بار کہ کیا لے کے آؤں، بڑے بڑے پتھر اٹھائے نہیں جاتے، چھوٹے پتھر کام نہیں کرتے، تو حضرت جبرائیل نے پہلے لا کے رکھ دیا تھا۔ بعد میں ہے کہ آپ لے کے آئے، بعد میں جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے، تو حضرت ابراہیم اس کے اوپر کھڑے ہوئے۔ اب پتھر اوپر رکھنا ہے تو اوپر ہو جاتا، جب آگے چلنا ہے تو مقام ابراہیم آگے چلنے لگتا، خود اوپر ہوتا، خود آگے چلتا، خود پیچھے جاتا، جب اترنا ہوتا تو بالکل نیچے ہو جاتا، حکم نہیں کرنا پڑتا۔ ایک تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کہیں حضرت اسماعیل کو کہ دھکا لگاؤ آگے جانا ہے، دھکا نہیں لگانا پڑتا۔ پھر یا حضرت ابراہیم کہیں پتھر آگے ہو جا، نبی ہیں ان کی بات مانے گا، حکم بھی نہیں دینا پڑتا۔ حضرت ابراہیم کے دل میں خیال آتا ہے اب آگے بڑھنا ہے تو وہ آگے بڑھ جاتا ہے، اب پیچھے ہٹنا ہے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یہ دلوں کے حالات یہ پتھر جانتے ہیں، جن پتھروں کو نبیوں نے فضیلت دی، نبیوں نے ان پہ قدم لگائے، وہ پتھر جانتے ہیں جب شام کو نیچے اترنا ہے تو بالکل نیچے چھلانگ نہیں لگانی پڑتی، کوئی سیڑھی نہیں لگانی پڑتی، وہاں سے اترنے کے لیے بالکل نیچے ہو جاتا ہے۔ آپ نیچے تشریف لاتے ہیں، جب بیٹھتے ہیں تو خود بخود جتنا اونچا ہونا ہے خود بخود اونچا، کوئی اس میں چابی نہیں لگی ہوئی کہ یہاں تک جانا ہے یہاں نہیں جانا، نہ بالکل نہیں، ایسا نہیں، خود جانتا ہے پتھر، یہ خود جانتا ہے۔ اور پھر اتنا پیار ہے، آیا تو پتھر تھا لیکن حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے اپنے قدم جو ہیں ان کے اپنے سینے پہ سمو لیے، آج تک قائم ہیں، قیامت تک قائم رہے گے۔ اب یہاں یہ بھی جب مکمل ہو گیا نا خانہ کعبہ تو حضرت ابراہیم نے اس کو وہیں پہ چھوڑ دیا۔ جب فتح مکہ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے تھے تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ لوگوں نے اپنے بت بنا کے تو کعبے میں ٹانگ دیے ہیں، مختلف جگہوں پہ لگا دی ہیں، صفا مروہ پہ لگا دیے ہیں، ہر جگہ پہ لگا دیے ہیں، اور ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ جو خود بنائے ہیں ان کی تو پوجا کر رہے ہیں، اور جن کو اللہ نے انبیاء کے ساتھ مختص کیا ان کو ویسے ہی پھینک دیا۔ کہا یا رسول اللہ یہ دیکھیے یہ حضرت ابراہیم کے قدموں والا پتھر ہے، یہاں پڑا ہوا ہے، ہم اس کو اس پہ نہ سجدہ کریں، ہم اس پہ نہ سجدہ۔ اب وہاں چاہیے یہ تھا نہیں، یہاں شرک شروع ہو جائے گا، یہاں تبرک لینا شروع ہو جائیں گے، پتھر ہی ہے نا، چاہے ابراہیم کی طرح منسوب ہے، پتھر ہی ہے نا، پڑا رہنے دو۔ ابھی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے لفظ نکلے، میرے رب کریم نے فرمایا جبرائیل جا کے میرے محبوب کو کہہ دے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، جہاں ابراہیم نے قدم لگائے اس پہ اپنی پیشانی رکھیے، وہاں عبادت کیجئے۔ وہاں سے اٹھایا گیا اور کعبے کے بالکل دروازے کے ساتھ لا کے رکھ دیا گیا۔ آج ظالم لوگ قرآن ہاتھ میں پکڑ کے کہتے ہیں کہ ہندو پڑی مورتی کو پوجتے ہیں، کھڑی مورتی کو پوجتے، تم پڑی مورتی، معاذ اللہ استغفر اللہ، کہاں رب کے ولی، کہاں انبیاء اور کہاں بت۔
ये तो वही अकीदा हो गया ना मक्के के मुशरिकों का, अपने बनाए जो हैं उनकी इबादत कर रहे हैं, उनको पूज रहे हैं, उनको हाथ डाल रहे हैं, उनके साथ खुशबू लगा रहे हैं, और जो हजरत इब्राहिम की तरफ मंसूब है उनको आम पत्थरों में फेंक दिया है। तो ये नहीं चलेगा। अब ये भी पत्थर है, वो भी पत्थर हैं सारे मक्के के पत्थर, लेकिन ये तो जन्नतों से आया था, इसकी निस्बत तो हजरत इब्राहिम की तरफ हो गई थी ना। अब कोई कहे कि जी वो तो बुतों की बात जो थी ताजीम करते थे तो मुकाम इब्राहिम की ताजीम करने लगे, तो ये शिरक नहीं तो क्या, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, नहीं, ये एक तो हम कब्रों को पूजते नहीं है, ना कब्रों वालों को पूजते हैं। भाई ये कि वो खड़ी मूर्ति को पूजते हैं, पड़ी मूर्ति को, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, कोई मुसलमान किसी कब्र को नहीं पूजता, किसी कब्र वाले को नहीं पूछता। हाँ, जो उनको अल्लाह ने इज्जत दी है उन इज्जत को उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए खड़े होते हैं, वहाँ दुआएं करते हैं, उनको सलाम कहते हैं, उनके वसीले से दुआएं मांगते हैं। कहाँ ये अल्लाह के वली, कहाँ वो पत्थर, कहाँ हजर अस्वद, कहाँ मुकाम इब्राहिम, और कहाँ उनके वो पड़े हुए पत्थर। भाई फर्क है। ये आजकल यही होता है, जिनको अल्लाह ने वली बनाया उनको नहीं मानते, अपने वली खुद से बनाते हैं, फिर उनके साथ घंटा घंटा उनकी तारीफें करते हैं। जैसे उन्होंने रब के बनाए पत्थरों को इज्जत ना दी, अपने बना के इज्जत, ऐसे आजकल ये बदअकीदा लोग जो हैं, अल्लाह के वली का किसी का भी नाम लो तो उनके माथे पे जो हैं सलोटें ज़ार होनी शुरू हो जाती हैं, उनके माथे के चेहरे के जाविये बदल जाते हैं। लेकिन आपस में बुलाएंगे वो अल्लाह के वली, वो फलां, आपस में जो आपस गुस्ताखों को बुलाएंगे तो अल्लाह का वली बना देंगे। जो जिस रब ने बनाए उनको मानते नहीं है, रब ने उन पत्थरों को इज्जत दी, मुकाम इब्राहिम को, उसको मानते नहीं, अपने बना के खड़े कर दिए। तो हज पे जाएं तो ये चीजें ज़हन में रखें, देखें तुम्हारा अकीदा कैसे बनता है। वहां जाके देखें कि पत्थरों को भी कितनी फजीलत मिलती है। आज वहां लोग ये बिल्कुल खाने काबे के दरवाजे के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकवाया था, लेकिन जब सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला का दौर आया तो जैसे आज रश बढ़ गया, तो जब आप जाते हैं मुकाम इब्राहिम के सामने तो वहाँ रश बढ़ जाता है, क्योंकि वो लोग वहाँ एक तो वो रास्ते में आ जाता है, दूसरा लोग उसकी ज़ियारत करते हैं, कोई छूने लगता है, कोई देखने लगता है। तो ऐसे ही बिल्कुल खाने काबे के साथ था, तो तवाफ़ करने वालों को तकलीफ होती थी, वहाँ रश बढ़ जाता था। पीछे जो था यानी हजर अस्वद था, वहाँ पहले उसको चूमना, फिर आगे आके इसकी ज़ियारत, तो वहाँ रश बढ़ जाता था, तकलीफ होती। तो सैयदना फारूक आज़म ने वहाँ से उठाया और जहां आज है यहां रख दिया। तो अब ये तो फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिसका वो तो बिदअत कहेंगे, हमारे उलमा जो है अव्वलियात उमर के नाम से पुकारते हैं। ये हजरत सैयदना उमर फारूक ने या ये एक तरीका था, वो कहते थे अव्वलियात, आज कहते हैं बिदअत। जो नई चीज कोई साहबी या कोई ताबी या कोई इमाम जारी करता तो बुजुर्ग कहते थे अव्वलियात उमर, अव्वलियात सिद्दीक़, अव्वलियात उस्मान गनी, अव्वलियात मौला अली, अव्वलियात यानी पूरे जो कि उसने ये किया, अव्वलियात सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह, ये सारी चीजें किताबों में लिखी हुई हैं। बाद में एक दौर आया कि उन्होंने अव्वलियात को छोड़ के बिदआत कहना शुरू कर दिया। ये बिदआत उमर फारूक है, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, 20 तरावी जो उमर ने शुरू की हम नहीं पढ़ेंगे, 3 तलाक़ें उन्होंने 3 करार दी हम नहीं कहेंगे। भाई ये भी यहाँ जहाँ जाके हज करते हो, जहाँ तौहीद का सबसे बड़ा गढ़ है, वही उन्होंने ये यहाँ से उठा के यहाँ रखा था। रखो ना वहाँ जहाँ मुस्तफ़ा करीम ने रखा था, ताकि तुम सुन्नतों पर अमल करने वाले हो जाओ। यहाँ तो साबित होता है कि जो फारूक ने कर दिया सो कर दिया, वो उनका नाम ही फारूक है, उनके रास्ते पे शैतान नहीं चल सकता, वो उनके साये से भी दौड़ता है। ये सारे तो यहाँ उनका साया है, ये खाने काबे में उनका साया है, ये 3 तलाकों के मसले पे उनका साया है, ये तो 20 तरावी पे मैं नहीं पढ़ता, तुम क्यों नहीं पढ़ते? ऐ सुनने साबित है, लेकिन तू इसलिए नहीं चल सकता कि इस रास्ते पे शैतान नहीं चलेगा, चलने नहीं देता अल्लाह जल्ला मजदुल करीम। तो ये मुकाम इब्राहिम है। ये भी क़यामत के रोज़ भी एक हदीस में है कि ये भी हजर अस्वद के साथ वैसे ही जैसे भाई खड़ा होता है खड़ा होगा, और ये ओहद पहाड़ जितना होगा, और ये भी गवाही देगा। अब ये है एक तो निशानी वहाँ जिसका कुरान में जिक्र है, फी आयातुम बय्यिनात, वहाँ रब की निशानी है मुकाम इब्राहिम, यहाँ वहाँ मुकाम इब्राहिम है। ये रब ने कुरान में बयान किया, भूलना नहीं है, हज पे जाने वालों भूलना नहीं है। रब कह रहा है यहाँ निशानियां हैं मेरी, और उनमें एक निशानी है मुकाम इब्राहिम, वहां जाना है, वहां देखना है, वहां पूछना है ये कौन सा पत्थर है, इसको नाम इब्राहिम का गैरुल्लाह का क्यों दे दिया गया।
اور پھر اس کو دیکھنا کیوں اتنا ضروری ہو گیا، اس کو کیوں اتنی عزتیں مل گئیں؟ تاکہ تمہارا عقیدہ درست ہو۔ پتھر پتھر ہوتے ہیں، لیکن جن کو نسبتیں ہوں جائیں مصطفیٰ کریم سے یا رب کے کسی نیک بندے سے، تو کیسے ان کو فضیلتیں ملتی ہیں؟ یہ پتھروں کو فضیلتیں ملتی ہیں، بندوں کو کیوں نہیں ملیں گی؟ اب وہاں نشانیاں، مثلا ایک یہ نشانی، دوسری حجر اسود نشانی، یہ بھی جیسا میں نے پہلے عرض کیا، یہ بھی جنت کا یقوت ہے، یہ بھی چاند سے زیادہ روشن تھا۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ مشرک بھی اس کو چھوتے رہے، وہ بھی تو برکت ہی سمجھتے تھے، لیکن وہ شرک والے ہاتھ لگتے رہے، تو یہ جو ہے اس کا شکل بدل گئی۔ جیسے گناہوں سے لوگوں کی شکل بدلتی ہے نا، ایسے مشرکوں کے ہاتھوں سے حجر اسود جیسا پتھر حجر ابیض سے حجر اسود ہو جاتا ہے۔ کتنی ناپاکی ہے، کتنی ناوست ہے، کتنی گندگی ہے، آج تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ان کے ساتھ دوستیاں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ کھانا پینا، ان کے ساتھ سارا کچھ ہے۔ اس کے بعد پھر یہ جیسے ایک سیاہی چوس ہوتا ہے نا، بچپن میں ہم دیکھتے تھے جہاں سیاہی زیادہ پڑ جاتی، ایک سیاہی چوس تھا، اس پہ رکھتے تھے، اس سیاہی کو چوس لیتا تھا، تو یہ گناہ چوس ہے۔ اللہ اکبر، یہ پتھر ہے لیکن یہ گناہ چوس ہے۔ گناہ گار اس پہ ہاتھ رکھتا ہے، گناہ گار اس پہ ہونٹ لگاتا ہے، وہ سارے گناہوں کو چوس لیتا ہے، اپنے میں داخل کر لیتا ہے۔ یہ قدرت کس نے بخشی؟ یہ اللہ نے اس کو قدرت بخشی ہے۔ پتھر ہو کے لوگوں کے گناہوں کو چوس لیتا ہے، لوگوں کے یعنی گوشت کی بوٹی بوٹی سے، اس کے جسم کے ایک ایک بال سے لوگوں کے گناہوں کو چوستا ہے۔ یہ سب کے گناہ اٹھاتے اٹھاتے اس کا رنگ کالا ہو گیا، وہ حجر ابیض سے حجر اسود ہو گیا۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس سے بھی روایت ہے، امام مجاہد سے، بہت سارے امام ازرقی نے بے شمار روایتیں جو ہے نقل کی، ان سے امام جلال الدین سیوطی نے نقل کی، اور جنہوں نے بھی یعنی مکے پہ لکھا، حج پہ لکھا، سب نے کہ یہ فرمایا اس کے دو آنکھیں ہوں گی، اس کے دو کان ہوں گے، یہ خوبصورت شکل میں نوجوان رب کے عرش کے دائیں طرف کھڑا ہوگا، اور یہ رب کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوگا، یہ نام لے کے، یہ فلاں فلاں کا بیٹا، یا اللہ یہ بھی آیا تھا، یہ بھی اس نے چوما تھا، اس نے استلام کیا تھا، اس نے دور سے اللہ اکبر کہا تھا۔ لاکھوں لوگ آتے ہیں ایک حج پہ اور پھر عمرے پہ، سال میں کروڑوں لوگ ہو کے جاتے ہیں، اور جب سے بنے آج تک، آج سے بنے قیامت تک، یہ ایک ایک کو پہچانے گا، یہ کالے کو پہچانے گا، گورے کو پہچانے گا، عربی کو پہچانے گا، اجمی کو پہچانے گا، گناہگار کو پہچانے گا، نیک کو پہچانے گا، بڑے کو پہچانے گا۔ آج بڑی دنیا بڑی ترقی کر گئی، بڑے بڑے کمپیوٹر بن گئے، بڑا بڑا پتہ نہیں کیا سے کیا آ گیا۔ بٹھائیں نا خود 10 آدمی، ایک نہیں 10 آدمی بٹھائیں خانہ کعبہ کی چھت پہ، اور حج کے بعد پوچھیں کون آیا تھا، کون گیا تھا، ذرا دیکھیں کون پہچانے گا؟ وہ ایک ایک کو پہچانتا ہے۔ آج کئی ظالم لوگ کہتے ہیں کیسے پتہ چلتا ہے، لاکھوں لوگ سلام عرض کرتے ہیں، نبی کریم کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ وہاں جاتے ہو تم کہتے ہو نبی کریم دیکھتے ہیں، یہاں تو پتھر دیکھ رہے ہیں، تو نبی کریم کے دیکھنے کی بات کرتا ہے۔ جن کو مصطفیٰ نے چھو لیا وہ پتھر پہچانتے ہیں اور یاد بھی رکھتے ہیں اور سفارش بھی کرتے ہیں۔ کئی نبی کریم کی صفات کے منکر ہیں، ان کو کیسے پتہ چلے گا؟ ان کو تو بعد میں پتہ نہیں چلا صحابہ کیا کرتے رہے، یہاں تو پتھر پہچان رہے، پتھر کو نہیں پتہ یہ واپس جا کے کیا کرتے ہیں۔ یہاں سے تو چون کے چلے جاتے ہیں، وہاں کیسے شہادت دے گا؟ تو وہ شہادت دے گا اور شہادت قبول کی جائے گی۔ ایک ایک کو پہچانتا ہے، پہچانے گا اور گواہی دے گا۔ یہاں کے تو پتھر پہچانتے ہیں، یہاں کے تو پتھر جانتے ہیں۔